امریکن فوج کے سینٹکام کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والے بحری راستوں پہ باضابطہ پابندیوں کا آغاز کر دیا گیا، اور ایران کے فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہے تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، جہاں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے محفوظ ہوں یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ پیٹ ایگزٹ نے کہا ہے کہ جی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے، لیکن یہ اقدام دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ چائنیز بہرحال زور دے رہے ہیں ہر ایک کے اوپر کہ تم صبر کرو اور سیز فائر کو یعنی آنر کرو۔ اب وال اسٹریٹ جرنل کا کلیم ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے قریبی مشیران جو ایران کے خلاف دوبارہ محدود فوجی کارروائیاں کرنے پہ غور کر رہے ہیں، اور آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ناکہ بندی جاری رکھنے کی حکمت عملی پہ غور ہو رہا ہے۔ برٹش میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ یہ کیس ٹامر کا بیان ہے، پرائم منسٹر کا۔ اور اسپین کی آج ایمبسی جو ہے وہ تہران کے اندر کھول دی گئی ہے، وچ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ کہ آج کے دن انہوں نے وہاں پہ کھول دی ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے نیٹو کی سخت سرزنش کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مدد کرنے میں ناکام رہا، اور اب وہ کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ اور پریزیڈنٹ میکرون نے کہا ہے کہ جی فرانس اور برطانیہ آئندہ دنوں میں کانفرنس منعقد کریں گے جس میں ان ممالک کو مدعو کیا جائے گا جو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے خالصتاً دفاعی اور پرامن مشن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اکانومسٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو آج سب سے بڑا ایشو ہوا ہے وہ کیتھولک چرچ کے مذہبی پیشوا پوپ کے جو ہیں پوپ لیو کا امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر رد عمل سامنے آیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ کے خلاف بیانات دینے پہ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان کو کمزور اور خطرناک شخصیت قرار دیا تھا۔ اور آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جی رات 9 بجے کی پوسٹ میں ٹرمپ نے پوپ لیو کو خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اب پوپ نے اس کا جواب دیا اور پوپ کا جواب بڑا بیلنسڈ ہے اور نپا تولا ہے۔ آبویسلی پوپ جو ہے ہی از اے مین آف گاڈ، تو وہ پیس کی ہی بات کریں گے اور کبھی جنگ کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن مریم فاطمہ میرے ساتھ ہیں، عبدالستار خان میرے ساتھ ہیں، اور تھوڑی دیر میں عبداللہ گل مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مریم پہلے ہمیں بتائیے گا کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے مبشر صاحب۔ سچویشن میں ہوپ فل تھی، کل میری آپ سے ڈسکشن ہوئی، میں ابھی بھی ہوپ فل ہوں، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو بلاکیڈ جو ہے، دا امریکن بلاکیڈ دیٹ از کلوزنگ ان، مجھے اب لگ رہا ہے کہ اگر میں زوم آؤٹ کروں اس سارے کانفلکٹ سے، تو دا کانفلکٹ تھیٹر از شفٹنگ بٹوین دا گلوبل پاورز، یو ایس اینڈ چائنا ناؤ۔ ظاہر ہے جب بلاکیڈ ہوگا تو چائنیز شپس جن کو ابھی تک ایرانیئنس گزرنے دے رہے تھے، اور چائنیز ایک بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے اس روٹ کے اوپر، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، فار دا آئل دیٹ دے آر ریسیونگ فرام the countries here in the Gulf، اور ابھی ایران سے بھی جو وہ ریسیو کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب جو یہ کانفلکٹ ہے یہ ڈائریکٹ ہوتا جائے گا ٹوورڈز چائنا، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا پرائم ریزن فار دا انٹائر کانفلکٹ، کہ وینیزویلا سے جو ہے سارے ٹریڈ پاتھس اور روٹس جو ہے، اور جو آئل تھا جس کے ساتھ چائنا کی بہت ساری کمپنیز کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹس ہو رہے تھے، اس سب کے اوپر جو ہے یو ایس نے ان کی ڈیکیپیٹیٹ کیا، ان کی گورنمنٹ کو چینج کیا، پریزیڈنٹ ماڈورو کو ہٹایا، تو چائنا کا ظاہر ہے وہ ایک سورس آف آئل جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے بار لگا دیا، اینڈ دس واز دا سیکنڈ سورس آف آئل۔ یہاں سے 40% آئل کی جو یوزیج ہے وہ جو ادھر سے ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر چائنا جو ہے ریلائنٹ ہے۔ Now coming to the point، اب مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے اس میں the conflict is going to now zoom out and zoom out between the great powers USA اور China،
اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ یو ایس اے جو ہے وہ رولس بیسڈ آرڈر جو نارمس بیسڈ آرڈر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے ان پلیس رہا ہے. لبرلزم کا آرڈر ہے, انٹرنیشنل فریم ورکس ہیں, ایک انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ تھی, ڈیموکریسی, انکلوسیوٹی, پورا ویسٹ اس ایجنڈا کے اوپر جو ہے عمل پیرا تھا. اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئی تھنک یو ایس از رول بیکنگ دیٹ آرڈر ناؤ. اور اب رولس بیسڈ آرڈر سے نکل کر آئی تھنک دیٹ دا ورلڈ از بیک ٹو دا ریئل پولیٹیک, جس کی جتنی پاور ہے وہ اتنا جو ہے اپنے لیے سے رکھے گا, اپنے لیے جو ہے شیئر نکالے گا. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا از اے بزنس مین, چائنا کے بزنس اور اکنامک انٹرسٹ ہیں دنیا میں, اینڈ چائنا ول بی مور ریلائنگ آن اے رولس بیسڈ آرڈر. اور ایک انٹرنیشنل لیگل فریم ورک اور لبرلزم کا جو پیراڈائم ہے وہ چائنا کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے ان کے بزنس اور اکنامک انٹرسٹ میں. اور جبکہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں, اٹس وار اکانومی, اٹ آفن ٹیکس بینیفٹ آؤٹ آف وار. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ از ریڈی فار وار, another war, and it is going to aggravate the issue. اور مجھے لگ رہا ہے کہ now this thing is not going to come back to Iran as badly as I think that the China will have a more candid, more manifest role in this conflict now. اور مجھے خیال ہے کہ آلریڈی اگر ایک کنٹری نے جو ہے پارشلی اور سلیکٹیولی جو ہے اس ٹریڈ روٹ کے اوپر جو ہے ٹریڈ ہونے دیا پیٹرول کا اور آئل کا, and now another country is completely blockading it, that's a little ridiculous for me. Or I don't know how it is going to help the situation, but actually blockade in the words of international law is a means of waging war. It's war actually. So let's see کہ ایران نے تو ویسے بھی ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کیا ہوا ہے, تو اگر بلاکیڈ ایک پورٹ کا ہوگا تو سارے پورٹس کو نقصان اور بھی زیادہ اٹھانا پڑے گا, اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر اور بھی حملے ہو سکتے ہیں. دا کانفلکٹ ان مائی ویو کین مور ایکسپینڈ. اور لیکن یہ کہ اب ناؤ دا انٹائر پریشر آن یو ایس واز فرام دا ایلائز, جو مڈل ایسٹرن ایلائز تھے, جو ایشیا کے اندر ایلائز تھے. لیکن اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یو ایس نے نیٹو کو خیر آباد کہہ دیا, وہی رولس بیسڈ آرڈر جس کی میں بات کر رہی ہوں, لبرل آرڈر جس کے اندر کولیشنز تھیں, ڈفرینٹ فریم ورکس کے اندر جو ہے اسٹیٹس ان کی ممبرس تھے. میرا خیال ہے یو ایس اے جو ہے اس کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا, اور وہ خود ہی اپنے جو ہے کولیشن اور پارٹنرشپس کو جو ہے وہ گڈ بائی کہہ رہا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از آئی تھنک فوکسڈ آن مڈل ایسٹ, تاکہ وہ جو ہے ٹریڈ روٹس جو ہے پیٹرول کے اور سارے آئل کے ان چیزوں کو جو ہے وہ بلاکیٹ کر رہا ہے. The conflict is going to zoom out into between the great powers now. It's not limited to Iran now. میں کچھ باتوں پہ ایگری نہیں کرتا, لیکن میں آئی تھنک ستار صاحب سے بھی لے لیں انپٹ, تو پھر میں آتا ہوں اس کی طرف. ستار خان صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ مبشر لقمان صاحب, ایک بات آپ نے شروع کی تھی کہ وہ پاپ کے حوالے سے. جی, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک خداداد صلاحیت ہے کہ یہ عیسائیوں کا پاپ بھی بن سکتا ہے, یہ مسلمانوں کا مولوی بھی بن سکتا ہے, یہ ہندوؤں کا پنڈت بھی بن سکتا ہے, کوئی جو بھی مذہب لے آئیں. یہ کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی ایک جگہ جو سپیس ہے نا, اس کا ویکیوم فل میں کر سکتا ہوں. اس کا ایک سٹائل بن چکا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں, جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پہ اگر آپ نے سنجیدگی اختیار کی تو پھر آپ کے بارے میں لوگوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ اپنی بات سے پینترا بدلنا, اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں جو پاپولیرٹی ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بات ہو, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے نریندرا مودی ہو, چاہے ایک آدھا اور بندہ ہو, یہ پینترا جو بدلتے ہیں نا, ان کی پاپولیرٹی کا ون آف دی موسٹ انفلوئنشل کنٹریبیوٹنگ فیکٹر از کہ پینترا بدلنا. یہ آج کے ماڈرن ٹائم میں کسی کی پاپولیرٹی میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے, کیونکہ آج کے دور کے جو ہم پاپولر دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ایک روایت پائی جاتی ہے, اس کی ایک ٹینڈنسی ہے, ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ نے ایک بات پہ نہیں رہنا. یعنی کہ میں بھی کنفیوز, مبشر لقمان صاحب آپ بھی کنفیوز, ہماری ایک اور مہمان بیٹھی ہوئی بھی کنفیوز, کہ ہم اس کے بارے میں ہمیشہ رہیں, کیوروسٹی رہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہے گا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہے گا. وہ دن میں 14 دفعہ اگر کہے گا نا, تو یہ ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے میں آ رہا ہوں کہ وہ ہمیں اس رکھتا ہے, اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھتا ہے کہ میرے بارے میں گیس بک کر لو, اگلے لمحے میں کیا بات کرنے لگا ہوں, آدھے گھنٹے بعد میں کیا بات کرنے لگا ہوں, 6 گھنٹے بعد, یا اگلے دن میں کیا بات کرنے لگا ہوں, یا اگلے ہفتے میں کیا بات کرنے لگا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت
बॉलीवुड का एक एक्टर लग रहा है, वो कोई स्टेटमैन या किसी मुल्क का सदर नहीं लग रहा। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे इंडिया की साउथ की फिल्में नहीं होती कि उसमें एक पुष्पा नाम का हीरो है, वो सारी फिल्म के दौरान जो है ना, जो फिल्म देखने वाले हैं उनकी तवज्जो का मरकज बना होता है कि अब ये करेगा वो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली एक इकलौता बंदा पूरी दुनिया की 7 अरब 7.5 अरब की आबादी को उसने एक टो पे रखा हुआ है। वो देखा, हर कोई भी बात होती है, हमारी आपकी बात होती है, जरा सी बात होती है तो हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेगा। यानी कि इसमें वो कामयाब, इतना कामयाब जा रहा है, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन टेल टू दिस एक्सटेंट जिसमें हम आप लोग बात कर रहे हैं ना, हम आप सब की उसकी तरफ नजर होती है कि ये अब क्या कहेगा, ये अब क्या कहेगा। आप उसको खामोश कर दें एक हफ्ता, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ता बात ना करें तो आप मैं बात कर रहे होंगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा। ये यहाँ तक वो ले आया। तो एक शख्सियत के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग अराउंड एवरीथिंग, जो आपके यहाँ हो रही है, मेरे यहाँ हो रही है, दुनिया में हो रही है, रिवॉल्विंग अराउंड जस्ट वन पर्सन जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ये उसकी अपनी हद तक तो उसकी कामयाबी है, उससे मैं एग्री ना करूं, मुबशर लुकमान साहब आप ना एग्री करें, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी बात मैंने देखा कि मीडिया की तवज्जो नहीं गई। अगर मीडिया की तवज्जो जाती तो कहीं ना कहीं से उसको एक्सप्लोर करके ये बात कही जा सकती थी। अगर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो मीडिया हाउसेज तो कर सकते हैं बड़े आराम से। वो ये है कि मुज़ाकरात में 3 बंदे आए थे अमेरिका की तरफ से, जेडी वैंस आया था, विटकॉफ आया था और कुशनर आया था। विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ और कुशनर ये दोनों ज्यूज हैं, लेकिन जो जेडी वैंस है उसका तो चीफ ऑफ स्टाफ है, जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, वो चीफ ऑफ द स्टाफ है नायब सदर जेडी वैंस का, वो भी एक ज्यूज है। अब ये देखें कि आप इंगेज कर रहे हैं ईरान के साथ उन लोगों को जिसके साथ 2 तो खुद ज्यूज हैं, तीसरे का चीफ ऑफ द स्टाफ जो है, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है और उसका जिसका नाम जैकब रोजेस है, वो चीफ ऑफ द स्टाफ है जेडी वैंस का। अब जेडी वैंस को थोड़ा सा मैं अलाउंस दूंगा, आप दे ना दे, कि जेडी वैंस भी देख रहा होगा कि यार मैं ज्यूज के दरमियान रह के ज्यूज की टीम का हिस्सा बनते हुए किसके साथ बात कर रहा हूँ, ईरान के साथ। और ईरान के बारे में ये बात तय है कि मुज़ाकरात में, मेरा जहां तक है, मुज़ाकरात में इतने टफ स्टैंस लेने वाला, बारीकियों में जाते हैं ईरानी, एक एक पहलू को, एक एक डायमेंशन को, एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। उनके साथ मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मुझे ये ऑप्शन दी जाए कि ईरानियों के साथ मुज़ाकरात करने हैं कि अमरीकियों के साथ, मैं फौरन से पहले कहूंगा चाहे मुज़ाकरात नाकाम होए, मैं अमरीकियों के साथ करूंगा, ईरानियों के साथ नहीं करूंगा। दे आर वेरी टफ। इनके साथ मुज़ाकरात करना ईरानियों के साथ, ये लग पता जाता है। अगर वो कमज़ोर हैं, वो तबाह हुए हैं, इस वक्त तो तबाह हो चुके हैं, मेरी नज़र में तबाह हो चुके हैं। 50 से ऊपर ईरान के जो सुप्रीम लीडरशिप थी, चाहे उनमें आयतुल्लाह आते हैं, चाहे उनके इलेक्टेड बंदे आते हैं, चाहे मिलिट्री जनरल्स आते हैं, चाहे पासदारान आते हैं, 50 से ऊपर बंदे चुन चुन के अमेरिका मार चुका हुआ है। अगर ये हालत दुनिया में किसी मुल्क की होती, हमारे लाहौर में अगर एक थाने का मुहर्रर मारा जाए ना, या कुछ उसको हो जाए, तो उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है। ईरान खड़ा रहा डिस्पाइट द फैक्ट के मैस स्केल की मैसेकर हुआ था, उसमें खड़ा रहा। तो ये जब आप इसको देखते हो तो डोनाल्ड ट्रंप को जरा ज्यादा संजीदगी से ना लिया करें। ये मेरे लिए भी तकलीफ की बायस होती है जब मेरे सामने कोई बोल रहा होता है तो मुझे चलें आते हैं इस पे। अब आप